عزیز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام متقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کا دل غمزدہ اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہتے ہیں۔ عزیز و محترم سامعین، پچھلے لیکچر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کی تشریح اور وضاحت بیان کی تھی۔ آج کے لیکچر میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 9 کی دہرائی کروں گی، کیونکہ اس میں ایک دو لفظ ذرا ہمارے لیے مشکل ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے مزید تشریح کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، یخدعون، مادہ خدع، خا دال عین سے مشتق ہے، جس کے معنی چھپانا، پنہان کرنا، اخفا کرنا ہے۔ عزیز و محترم سامعین، خدعہ صرف دین ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک عام انسانی روش ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے گی۔ ایک دکاندار اپنی اشیاء کے نقائص کو چھپاتا ہے اور خریداروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ انسان اپنی اصلی شخصیت دوسروں سے چھپا کر رکھتا ہے اور دوسروں کے سامنے نیک بارسا بن کر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری زندگی دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا سبب بیان کیا ہے کہ دھوکہ دینے والا بے شعور ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں شعور کا ذکر آیا ہے۔ کچھ آیات انسان کے باشعور ہونے کا ثبات کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر آیات نفی شعور پر ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر لوگوں کے سامنے حق پیش کرتا ہے تو کچھ لوگ حق کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے شعور ہیں۔ عرب لغت میں لفظ شعور شین عین را سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بال۔ شعر عربی میں انسانی بال کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت نرم اور باریک ہوتا ہے۔ انسانی بال جیسی خصوصیات جس شے میں بھی موجود ہو تو اسے بال کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی شیشے میں معمولی سی لائن پڑ جائے تو کہا جاتا ہے کہ بال پڑ گیا، یہ نہیں کہا جاتا کہ دراڑ پڑ گئی۔ شعر لفظ کا اطلاق الفاظ کے معنی پر بھی ہوتا ہے۔ الفاظ کے معنی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ معنی بہت موٹے موٹے، واضح اور برجستہ ہوتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ معنی بہت باریک اور لطیف ہوتے ہیں۔ ان باریک معنی کو سمجھنے کی صلاحیت شعور کہلاتی ہے، اور قرآن کریم نے منافقین اور دوسرے طبقات سے اسی شعور کی نفی کی ہے کہ وہ زندگی کے موٹے موٹے حقائق کو سمجھ لیتے ہیں اور باریک اور دقیق حقائق کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذہن کام نہیں کرتا، ان کا ذہن بہت کام کرتا ہے۔ وہ خدا کرتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کے ہیلے بہانے سوچتے ہیں، لیکن دوسروں کے دھوکے کے پیچھے ان کا اپنا دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ اتنی باریک چیز ہے کہ بے شعور اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنے موٹے موٹے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ متقین کے لیے قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا کہ ان کو علم بھی ہے اور یقین بھی ہے، اور وہ اہل شعور بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو معیار مقرر کیا ہے اس کے مطابق جو مومن بنتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام تیار ہے کہ وہ منافقین اور شیاطین کے ہیلے بہانوں کو جان لیتے ہیں۔ متقین چونکہ ایمان کے درجات طے کر کے شعور کی نعمت حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی متقین کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیز و محترم سامعین، اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم بے شعور ہیں یا ہم شعور جیسی نعمت کا استعمال رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔